کہ والا کو منع ہوا. حضور کو صرف 23 برس لگے، خود کو منوانے میں 40 سال لگ گئے کہ جب محمد کو صادق مان لیا تو رب کے صدق کر یقین لوگوں کو جلدی آ گیا کہ جب یہ جھوٹ ضرور کیوں نکلا ہے کہ بریلوی فرماتے خدا کس کو کہتے تھے کیا جانتے تھے تیرے منہ سے سنا خدا یا محمد. اس لیے ہر بندہ بات نہیں کرتا، چرب زبان بھی ہو کہ باتیں کرنی آتی ہوں، لیکن میدان عمل میں جب اس کی صفات اپنی آئیں گی تو ختم، فنش ہو جائے گا. کتنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے رب جل وعلا نے اپنے حبیب پاک کو اپنے وجود کی دلیل بنا کر بھیجا اور حجت بنا کر بھیجا. آپ حجت ہیں، سب دنیا کی زبانیں بند. ان بات ہے آپ کی صفات باس والی ہے، اس پر بحث کرتے ہو، ڈیبیٹ کرتے ہو، مناظرے کرتے ہو. وہ خدا کے بندے، جب رب کہہ رہا ہے کہ ہر رسول میری حجت ہے اور رسول آخری، یہ تو وہ حجت ہے جو سارے رسولوں پر بھی حجت ہے. یہ تو وہ حجت ہے رب کی. اب بتاؤ، آپ لوگ بزنس کرتے ہو، فیکٹریاں ہیں، تو اپنے کام کرنے والوں کو، ڈیزائنر کو آپ کہتے ہو کہ سیمپل بناؤ. سیمپل ہم نمائش میں جائیں گے، ایگزیبیشن میں جائیں گے، اپنا نمونہ، تو انجینئر آپ کے یا آپ کے ماہرین پورا زور لگا دیتے ہیں کسی چیز کو تیار کرنے پہ. کیوں؟ کہ یہ ہماری فیکٹری کا منہ متھا ہے بھائی، یہ تعارف ہے. یہ خود بولے گا سیمپل ہمارا کہ ہم کیا بناتے ہیں. اب قریب آ گئی دماغ کے. رب فرماتا ہے حجت کا مطلب ہے رب کی طرف سے مخلوق کے لیے سیمپل ہے، صاحب اسوہ حسنہ. تو بات سے ختم ہو گئی کہ کاریگر وہ خود ہے، بنانے والا وہ خود ہے. جب جسے سیمپل بنائے گا تو اس میں کمی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ کمی اس میں ہوئی تو کمی اس میں سمجھی جائے گی جس نے بنایا کہ اس سے اچھا بنتا تو پھر اچھا بناتا. فرمایا حبیب کو دیکھ لو اچھی طرح، یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ دلیل کامل ہے، یہ برہان ہے، یہ رب کی حجت ہے، اور یہ اس کا شاہکار ہے. کیوں؟ کہ جیسا میں شاہکار بنا سکتا تھا وہ شاہکار محمد الرسول صلی اللہ. اور آپ کی تو کتنی نظر چھوٹی ہے کہ آپ ان کے محاسن کا ادراک بھی نہیں کر سکتے. ادراک نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کر سکتے ہیں. میں نے کہا آپ کو بخار چڑھا ہو تو میٹھا پانی پیتے ہو؟ آپ پیتے ہیں. میں نے کہا کڑوا لگتا ہے نا؟ کہا ہاں. تو میں نے کہا ادراک کرو کہ وہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے. تو جو شخص ہر وقت خود گناہ میں مبتلا رہے وہ نبی معصوم کی شان کیسے جانے؟ اسے تو شیطان کا بخار چڑھا ہے، وہ اپنی حالت دیکھے وہ کہتا ہے مجھے نبی کی سمجھ نہیں آتی. اوے تجھے تو بخار کی حالت میں میٹھا شربت بھی کڑوا لگتا ہے، تو پگلے ان حواس پر اعتبار کرتے ہوئے تو نبی کو سمجھنا چاہتا ہے. پہلے شیطان اور نفس کے بخار سے باہر نکل، پھر تجھے سمجھ آئے گی کہ نبی معصوموں کا بادشاہ نبی، جس کی عظمت اور تقدس کی فرشتے بھی قسمیں اٹھاتے ہیں. اپنے بخارات دور کر، اشیاء کی حقیقت نہیں رہتا. یہ بڑی حقیقت ہے. اور وجاہت علی نے جیسے وہ سمجھا، سیٹ کیا، تو اب میرا چہرہ آپ دیکھتے ہو، میں آپ کا دیکھ نہیں پاتا. بڑے بڑے ہولڈے لگے ہوئے ہیں میری طرف، تو میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا. کیوں؟ کہ میں نے فل اسے اختیار دیا تھا کہ جیسے تو چاہے ویسے سٹ کر. کیونکہ ہمیں بوڑھوں کو، یہ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہر کام میں سے بات نکال لیتے ہیں. تو آج ٹوٹلی
آج ٹوٹلی آپ پر میں نے چھوڑا، تو آپ نے سیٹ کیا تو پھر مجھے تو عادت ہے بچے دیکھ کر بات کرتا ہوں، تو آپ دیکھو مجھے کوئی درمیان میں سے نظر آ رہا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ تو دوستو میں یہ بات کر رہا ہوں کس نام سے دیکھو گے، اللہم حضور دعا فرماتے آرنا الاشیاء کما ہی، اے میرے مالک مجھے وہ معرفت دے کہ میں اشیاء کو دیکھوں، اشیاء سمجھو چیزیں سب کچھ، آرنا الاشیاء کما ہی، یا اللہ میں ایسے دیکھوں ہر چیز کو جیسا کہ وہ ہے۔ یہ کیا دعا ہوئی جی؟ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، یہ دعا ہے آپ کی، اور بڑا مارکۃ الآراء دعا ہے۔ یا اللہ اپنے نبی کو وہ آنکھ دے کہ اشیاء کو اسی طرح دیکھے جیسے کہ وہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں ہم جب دیکھ رہے ہیں تو ہمارا تو اعتبار سارا اسی بات پر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں حضور اس سے آگے کی بات کر رہے ہیں، جیسے دکھائی دیتی ہے حقیقت اس کی نہیں ہے، وہ نہ دکھا مجھے وہ دکھا جو اس کی حقیقت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب برتتے ہیں تجربہ، ہو بڑی غلطی ہوگی تو شاید دیکھنے میں اور تھی نکل اور آئی۔ حضور پہلے دن ہی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری ایک نظر بھی ضائع نہ جائے، میں جسے دیکھوں نا اس کی حقیقت پر، اس کے دل پر میری نگاہ چلی جائے۔ اور ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں تقریباً 300 سال پہلے، 350 سال پہلے، ان کا نام ہے مرزا مظہر جانے جانا، شہید رحمت اللہ علیہ۔ حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمت اللہ علیہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری تفسیر کے جو مصنف عربی کی تفسیر کے ان کے پیر ہیں یہ حضرت مرزا صاحب جانے جانا۔ آپ اس کی تشریح کی تو مجھے سمجھ آئی۔ یا اللہ تیرے نبی نے یہ کہا تھا کہ اشیاء کی حقیقت دکھا مجھے، میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں پہلے اپنے نبی کی حقیقت دکھا مجھے۔ اس واسطے کہ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو اپنے اپنے زاویے سے نبی کو دیکھتے ہیں، اور میرے صاحب نے یہ دعا کی یا اللہ کریم جس نظر سے تو اپنے حبیب کو دیکھتا ہے وہ زاویہ مجھے عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ آہا آہا، میں ہی کہہ سکتا ہوں نا، باقی گیٹ میں ہوتا تو سب سے کہلوا لے۔ سبحان اللہ۔ باقی سے آپ ڈیفنس میں آ گئے ہو تو میں آپ سے نہیں کہلوا سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو میں تو پرانا بوڑھا آدمی ہوں، میں وہاں بھی تقریری کرتا رہا ہوں۔ تو باٹی یا باغبان پورا یا شاد باغ یا اس کے اس سفر میں ہم زور سے سبحان اللہ کھو گئے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ محلے میں ابھی بھی زور سے سبحان اللہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بھی تو سلطان پورے منوں دے جا کے تے کھا ہوں دیو نا اشری پاوے تے اے منوں دی تقریر بھی سن لو۔ پرانا ادھر بھی آ گیا، ٹھیک ہے۔ سونے ہو امیر ملت پیر جواد علی شاہ صاحب فرماتے ہیں ملک و ملک جاؤ، ان کے تہذیب و تمدن دیکھ لو، نئی سی نئی چیز خرید لو، لیکن ایمان عقیدہ وہی رکھنا جو حضور کے صحابہ اور اہل بیت سے چلا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں ذوق وہی رکھنا، اور اظہار پیار کا اسی طریقے سے کرنا جب پیار پیار ہوتا ہے، کاروبار نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ میرے ایک دوست ہے، کبھی کبھی میں خریداری ان کے ساتھ جا کر لیتا ہوں، تو یہ قیمت تھوڑی چھڑانی ہو تو کہتے ہیں ان پیار بھی کرو نا۔ مجھے سمجھ آئی کہ پیار کو بھی اب نوٹوں میں گنا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بڑی انمول سی چیز ہے، ذکر کے لیے رہ گئی ہے۔
لیکن امتی جیسے بھی ہو جائیں اب بھی پیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، اور امت اعتراف کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم نے بچے بھیجے کاروبار کے لیے، یورپ میں بھیجے، کلے ہیں، نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ برا نہ برادری نہ کچھ، تو وہاں بھی حضور کی بات پر غصہ کر جاتے ہیں۔ اللہ تو کلے ہو بھائی، سیٹ ہونا آئے ہو، کی کر دے ہو کہ بس ماؤں نے دودھ ایسے پلایا ہے، ہر بات برداشت کرتے ہیں، پیارے مصطفیٰ کی گستاخی نہیں کرتے۔ اللہ اللہ اللہ، واہ 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 مرشد، تو ہے دم ابھی، سبحان دم اللہ ہے، سبحان اللہ، اور دم ہے تو مداوائے علم کرتے رہیں، منظور یہ تلخی یہ ستم ہم کو گوارا، پر دم ہے تو مداوائے علم کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تیز آواز نکلے گی، یہ بھی ڈیفنس کے ماحول کے مطابق نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم بولیں گے نہیں اس انداز سے جس سے زلزلے برپا ہو۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، واہ واہ اس لیے بچوں پریشان نہیں ہونا، بزرگوں سے نہیں کہہ رہا میں، جو بچے ہیں میرے ان کو برداشت، ان کو کہہ انشاءاللہ نہیں، کیوں کہ بات تو پہنچانی ہے، بے شک، جو تجھے پسند آئے وہی روپ میں بنا لوں، آپ پہنچائیں گے ہم، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس آقا کے غلام ہیں کہ جو قیامت تک کسی رنگ میں مومن آئے گا، کسی ماحول میں بستا ہوگا، میرے آقا کی بات اس کے لیے تازہ ہوگی، پرانی نہیں ہوگی، کیوں کہ نہ ان کا رب پرانا ہے، نہ ان کا دین پرانا ہے، نہ اس دین کا والی پرانا ہے، دنیا جہاں چلی جائے۔ فرمایا کہاں گئے ہو؟ کہا ڈسکوری میں، فرمایا ڈسکوری نے جس کو کور نہیں کیا، حبیب تو اس سے پہلے اس سے ہوا آئے ہیں، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، اس سے پہلے، سبحان اللہ، کیوں کتنی مریخ میں ہے ستارے کے پاس، مون کے پاس، اللہ فرمایا مون، اس کو تو منہ پہ میرے حبیب نے کب رکھا تھا، پھر سدرا اس سے بھی آگے، پھر جبریل نوری، ڈیفنس کی مسجدوں میں لوگ بولتے ہوں گے کہ جبریل نوری ہے، میں نے کہا جہاں نور بھی تھک کر کھڑا ہو گیا تھا، فرمایا چلنا، اگر کہاں یہ ہماری طاقت نہیں، فرمایا ہمیں بلاوا آ رہا ہے، ہائے 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 ہائے، آگے آواز آ رہی، واہ واہ، ہمارا آخری اسٹیشن آ گیا، اللہ نہیں جا سکتا، تھکے تھے روح الامین کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے بلولے تھے، کائنات کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے، دیکھو نا جہاں بیریئر آگے آخری، یہ 3 سال ہو گئے کہ جی ساؤنڈ بیریئر توڑ دیا ہے، خلیج میں گلف میں ساؤنڈ کا بیریئر توڑا، تو میں نے کہا اچھل رہے ہو ساؤنڈ کا بیریئر توڑ کر، انہوں تو عالم امکان کا بیریئر توڑ دیا، جہاں عالم امکان کی حدیں ختم ہوتی ہیں، جبریل امین رک گئے کہ ہے نوری، پر امکان یہاں تک ہے، امکان سمجھتے ہو، امکان یہاں تک ہے، امکان کس کو؟ امکان، کان اور یکون، آپ سمجھتے ہو نا؟ نہیں، یعنی پاسیبلٹی، اس سے آگے پاسیبل نہیں، فرمایا تمہیں پاسیبل نہیں، ان کے لیے امپاسیبل نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کرو؟ فرمایا میں اس دادا کا پوتا ہوں جس کو تم نے کہا، اے پیارے جبریل تم نے کہا کہ آگ کی طرف جا رہے ہو، کچھ حاجت ہو تو میں رب سے کہوں؟ فرمایا ہاں، میرے دادا کا جواب یاد ہے ابراہیم کا؟ کہا یاد ہے، انہوں نے کہا تم سے حاجت نہیں، تو کہا اس سے کہیے پھر آپ جس سے حاجت ہے،
فرمایا جس سے حاجت ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ جانتا ہے پہلے، اس کو نہیں پتا میں کدھر جا رہا ہوں۔ باقی میرا چپ رہنا ہی عظمت ہے، کیوں کہ وہ بھی تو دیکھ رہا ہے ابراہیم کا عشق کہاں تک جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میں چل میں اسی کا پوتا ہوں، آپ کی پرواز رک گئی، میری جاری ہے، کوئی بات ہو دل میں تو بتا دینا، تیری طرف سے میں رب سے کہہ دوں۔ سبحان اللہ، آپ ڈیفینس میں تشریف فرما ہو اور میری بات کا جواب دینے کی کوشش نہیں کر رہے ہو، سبحان اور جو جبریل کی عرضیں رب تک پہنچا سکتا ہے وہ اپنے گناہگار امتیوں کی عرضیں نہیں سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ ہے، ہم اس سے خود نہ بات کر۔ سبحان ڈیفینس اللہ کی مسجدوں میں چن چن کے لگائے انہوں نے ایسے بندے جو کہیں گے کہ ہم خود نہ بات کر لیں۔ ہم نے سارا قرآن شریف حفظ بھی کیا، ترجمہ بھی پڑھا، تفسیر میں ساری عمر گڑ گئی ہے، ہمیں تو ایسا مقام نہیں ملا کہ جس میں رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے 1,24,000 پیغمبر نے بھی رب کو اس طرح نہیں دیکھا جس طرح محمد مصطفیٰ نے دیکھا۔ بے شک سبحان تم بڑے اللہ دعوے کر رہے ہو۔ دیکھ لو گے تو کام خود کوشش کریں گے، کر لو کر لو کرو نا، اسی سے کہو کہ یہ درمیان میں رکھے کیوں تھے؟ کیا تیرے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ ہمارے تکیے کے نیچے وہی آ جاتی؟ صبح کو ہر ایک کتاب چھپی ہوئی ہمارے تکیے کے نیچے پڑی ہوتی، درمیان میں ان کا وسیلہ ہی نہ ہوتا۔ ایک دن پوچھنا، ایک دن پوچھ تاکہ یہ فرقہ واریت ہو ہی ختم جائے، ایک ہی مسجد میں سارے نمازیں پڑھیں، جیڑا ہی ختم ہو جائے۔ ہمیں بھی پسند نہیں ہے، لیکن جب مغالطے لگیں گے تو پھر نمازیں تو متعدد مسجدوں میں پڑھنی پڑیں گی۔ بس یہ پوچھ لے، رابطہ جب ہو نا یہی بات پوچھ لینا۔ فرمایا اچھا تم یہ پوچھو کہ مجھ سے یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ، ان کو کہہ دیا گیا موسیٰ آپ دیکھنا چاہتے ہیں مجھے؟ کہاں؟ فرمایا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گی، اے رسول ہیں نہیں دیکھ پاتے، رسول ہیں کلیم ہیں رب سے بات کرتے ہیں نہیں دیکھ پاتے۔ ایک دفعہ قوم کہہ رہی ہم آپ کے رب کو نہیں مانتے، کیوں؟ ہم نے دیکھا ہی نہیں، جو شاید دیکھی نہیں تو آپ ہمیں وہ بنا رہے ہو۔ تو کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا رب دیکھنا چاہتے ہو، اور این جی دیکھنا چاہتے ہیں جی میں تو دیکھ رہا یعنی سامنے۔ اب قوم کا کیا ہوتا ہے؟ ان کے مطالبے تو سبحان اللہ، ان کا میں رب دکھاؤ، اور دکھاؤ بھی ایسے نہیں کہ تم دیکھو اور ہمیں کہو وہ ہے، نہ ایسے بالکل سامنے دیکھنا ہم جی، حتی نر اللہ جہرتاً، بالکل کھلے عام ہم دیکھنا چاہتے رب کو۔ فرمایا ٹال جاؤ، ایسے پگلے ہو کوئی بھی بات کر دیتے ہو، کوئی دیکھ سکتا ہے اس کو اس طرح؟ نہیں، نہ دکھاؤ تو ہم تو نہیں مانیں گے۔ عرض کی یا اللہ دے مطالبہ کر رہے ہیں، میں کیا کروں ان کا؟ انہوں نے کہا اچھا سامنے کر، اس میدان میں لے آ، سامنے کھڑے کر۔ ایک دلی فَأَخَذْلَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، سبحان اللہ تو کس نے پکڑا ان کو؟ ایک چمک نے، صاعقہ بجلی پڑی، سب مر گئے۔ بجلی پڑی، مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ سب مر گئے، میں اب گھروں میں ان کے کیا جواب دوں جا کر؟ ان کو جواب دو کہ صوفی اڑ گئے تھے، میں نے رب دیکھنا ہے۔ ڈیمانڈ کرنے کا کیا ہے، کوئی کر دو۔ تو مولوی صاحب آپ بھی تو تقریر ہی کر رہے ہیں، کوئی دکھاؤ
میں وہ دکھانے نو کوئی دکھائے کوئی تکنے جوگے بھی ہو لمبے ہو جاؤ گے تو پھر کرے دی انشورنس کون کرائے گا کاغذ کون کاٹ کے دے گا تو نبیوں سے ایسی بھی ڈیمانڈ کرتی ہے اللہ کو دیکھنا ہے جی سامنے دیکھنا ہے یہ ہے آپ میں تو دکھا دیں فرمایا اچھا کہہ دوں گا اب جو تم وہاں میتی ہو گئے تو پھر کیا کریں گے تو ہو گئی میتی ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون اب ڈیمانڈ دیکھو قوم کی نبی اللہ کے کہنے سے جلوہ سامنے آ گیا لیکن مر گئے اور جب مر گئے تو اب نبی اللہ کیا کہتے ہیں کہ میں اکیلا کیسے جاؤں اب ان کو زندہ کر اللہ فرماتا ہے بعثناکم من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد میں نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا لیکن پھر بھی تم میں بہت تھوڑے ہیں جو شکر کریں یہ سارے واقعات دیکھ کر بھی ہمارے سامنے یہ قصے کیوں کہ بیان کیے گئے اس لیے کہ ان قصوں سے ہی سبق لے لو تم بھی پوری طرح چاہتے ہو کہ ہم پہ حادثہ گزرے تو مانے گزرے ہوئے حادثے پر ہی یقین کر لو کیوں یہ سچے نے سچے کو سچی خبر دی ہے تجربے میں عمر برباد نہ کرو اسی قرآن پر ایمان آتے ہوئے رب کے بندے بن جاؤ حبیب کے سچے امتی بن جاؤ ہم تجربات کے پھر محتاج ہیں جنہیں چیر آگے چاہ کے نہ لے جا بھی ایسا تو منع نہیں ان کا پھر واپس نہیں آنا تم نے اسی میں شعلے میں جل جانا ہے تو بس یہ طویل باس ہے ہاں طویل باس ہے اب میں آپ کو یہ بات عرض کروں گا کہ رب تعالیٰ نے ایسے ہی راز سب سے علوم کے ساتھ بلندی کے ساتھ حضور نبی علیہ السلام کے مرتبے پر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رب کے بعد ان کی شان ہے تو لوگ ہم سے چڑھتے ہیں کہ یہ بریلویت ہے یہ صوفیزم ہے یہ ولیوں والا عقیدہ ہے نہیں یہ شریعت کی بھی آواز ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور بالکل علی وجہ البصیرت کہتا ہوں یوں سرسری بات نہیں کرتا نہ کسی سیکٹ کی آواز ہے نہ یہ کسی فرقے کی آواز ہے کیوں آپ کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے دلیل اس کی یہ ہے کہ کبریائی بزرگی شان مجد چاہے اس کو عربی میں کہو فارسی میں کہو یہ حق ہے رب کا یہ رائٹ ہے رب کا عظمت بڑائی کبریائی عزت سب کچھ اللہ کا ہے اور پھر اس کا ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے یہ ہے اس کا بیان اب لوگوں کو شک پڑتا ہے جی یہ پتہ نہ اللہ والا لے آ رہے ہیں یا وہ پروٹوکول تو نہیں کر رہے جو اللہ کا کرنا چاہیے میں نے کہا نا اللہ کا کیا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا میلاد کریں گے ہم وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا خدا کے بندو اللہ تو محدود نہیں ہے تو ہم ان کی حد بیان کریں گے حضور کی تو 63 برس عمر بیان کریں گے پر ہے ہی نہیں حضور کا آنا جانا بیان کریں گے رب کا کیسے کریں گے یہ بالکل خطا ہے ایسا قول کہنا بالکل کیوں اس لیے کہ حضور تو جسم بھی ہیں اور جن کو صرف جسم نظر آتے ہیں ان کو بھی پیغام دیتا ہوں صرف جسم تو پہلا نبی بھی نہیں ہے کیوں کبھی سوچا آپ نے کہ پہلے نبی جو ہے صرف جسم ہے اور صرف جسم کون ہوتا ہے کبھی سوچا آپ نے صرف جسم ہوتا ہے ڈیڈ باڈی جس کو کہتے ہیں نا اونلی جسم ڈیڈ باڈی اس میں تو کوئی روح نہیں ٹھیک ہے نہ اس کے حواس بحال ہیں نہ اس کا وجدان بحال ہے نہ اس کے تخیلات بحال ہیں نہ اس کے توہمات بحال ہیں علم کیا رکھے گا وہ تو وام بھی نہیں کر سکتا اس کا تخیل ہی کوئی نہیں اس کی فکر ہی کوئی نہیں وہ مرا ہوا جسم
ہم نے کروڑ برس تو اس مٹی کو پہلے دھویا پاک کیا جس سے آدم بنانا تھا. ہوائیں چلی، بارشیں برسیں، مٹی گوئی کہ اس سے آدم بنانا ہے. پھر کوئی قریب آیا، اب ہاتھ لگاؤں اس کو جی، گوؤں اس کو. فرمایا نہیں، یہ محمد کا باپ، بشریت کا باپ ہوگا، تم ہاتھ نہیں لگانا. کون لگائے گا؟ اب قرآن کے لفظ سن لو، شرک نہیں سمجھ لینا. خلق تو بے یدیا، تم ہٹو پرے، قدرت اپنے ہاتھوں سے اس کو گو کر بنائے گی. یہ قرآن شریف کے لفظ ہیں. سبحان اللہ. ایسے نہیں ہوتے ہاتھ کو بے مثل و بے مثال. ہمیں نہیں پتا کیسے، پورا پتا ہے تو حضور کو. اور اتنے ہی آپ نے بیان فرمایا کہ ہاتھ کا لفظ آ جائے تو ہاتھ کہہ دینا، آگے مثال نہ دینا کہ ایسے نہیں، کیونکہ وہ بے مثل ہے. میں بناؤں گا اپنے ہاتھ، دوسرا ہاتھ نہیں لگائے گا اس کو. اب تو نہ دیکھتا، نہ سنتا، نہ بولتا، تو پھر کیا کیا؟ نفخت فیہ من روحی، اپنی روح رب نے خود پھونکی اس پتلے کے اندر. یہ قرآن کے لفظ ہیں. جرت نہیں تھی کسی میں، اگر قرآن میں نہ ہوتا تو یہ لفظ بول جاتا. ہاں، میں نے خود پھونکی. کیا پھونکا؟ روحی، اپنی روح. اپنی روح پھونکی اس پتلے کے اندر. سبحان اللہ. اور جب اور پھونکی یعنی اس کا مطلب ہے روح کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ڈالی جس کو کہیں یا رکھ دی، وہ پھونکی ہے. اگر اس کی سمجھ نہیں نہ آتی نفختوں سے تو اپوائنٹمنٹ بنا لو. بڑے ماہر ہیں اپوائنٹمنٹ بنانے کی ڈاکٹروں سے، جاؤ بنا لو. بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے بنا لو اور بنا کے پوچھو ایک روح کا فوٹو تو ڈاکٹر صاحب ہمیں دکھانا. یہ سوال ذرا پوچھنا آپ ضرور. جس ڈاکٹر کا بڑی بودی اونچی ہو نا، اس سے جا کر پوچھنا. جو 1 لاکھ لیتا ہو 5 منٹ کا، وہ تو قابل ہوگا نا. اس کے ڈاکٹر صاحب انسان 2 چیزوں سے بنا ہے، جسم سے اور روح سے. ایک چیز کا تو آپ نے کھدیڑ کر اندر سے بھی سارا کچھ دکھا دیا. دوسری چیز کے بارے میں آپ خاموش رہتے ہو، ایک سکیچ، ایک فوٹو. تو زندگی کس چیز کا نام ہے؟ اس گوشت کا یا روح کا؟ کہتے دونوں کا. میں نے کہا تو ایک چیز پر آپ اتنا بولتے ہو، دوسری چیز پر بولتے ہی نہیں ہو. کوئی فوٹو، کوئی سکیچ، کوئی نقشہ، کوئی خاکہ، کوئی الٹرا ساؤنڈ. کچھ جسم کا ہی الٹرا ساؤنڈ ہے کہ کھال کے باہر سے یوں ہے، کھال کے اندر سے یوں ہے. نے کہا کھال رہتی ہے اور بندہ مر جاتا ہے، وہ اس چیز کا فوٹو دکھاؤ نا جو سب کچھ دکھاتا ہے. ہمارے کیمرے میں طاقت نہیں، نہ الٹرا ساؤنڈ میں طاقت ہے، نہ بڑی سی بڑی کوئی لیزر ایسا ہے ہمارے پاس جس کے ساتھ سوائیں ڈال دیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو میں نے پھر زندگی کے راز سے واقف نہیں ہونا. ان مولویوں کو بھی سمجھاؤ، یہ کہتے ہیں حضور کے بنا رب پہچان لیں گے، آج تک اپنا آپ تو پہچان نہیں پائے. تو جب بندے کی سمجھ نہیں آتی، اور حضور والوں نے تو یہ بھی بتا دیا بندو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. داتا صاحب فرما رہے ہیں جس دن بندے نے جان لیا نا کہ وہ خود کیا ہے، اس دن وہ جان لے گا کہ اس کا رب کیا ہے. سبحان اللہ. دور تیر مارتا ہے، پہلے اپنے اندر مار. تو آپ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں پتا. تو داتا صاحب فرماتے یہی راز ہے تیرے اندر، جس دن تو نے روح کو سمجھ لیا تجھے سمجھ آئے گی. کیونکہ روح خلق نہیں ہے، روح امر ہے، اور امر کا میں معنی نہیں کر سکتا. اس کو رب بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن مخلوق بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ الا لہ الخلق والامر. اللہ نے خلق کا الگ ذکر کیا، امر کا الگ ذکر کیا کہ امر بھی رب کا ہے، خلق بھی رب کا ہے. تخلیق بھی وہ کرتا ہے، امر بھی وہ کرتا ہے، لیکن جس کو جسم دیتا ہے اس کو خلق کہتا ہے، جسے جسم نہیں دیتا
امر کہتا ہے، سبحان اللہ اور روح عالم امر کی چیز ہے. یہ مشکل ہوگا لیکن اس سے دوبارہ سی ڈی لے لینا، اس 6 مرتبہ سنو گے تو یہ بات سمجھ میں عرض کر رہا ہوں. ایک مرتبہ میں استادوں نے ہمیں بتائی، ہمیں بھی سمجھ نہیں آئی تھی، 10 مرتبہ دہرایا تھا اس کو، تب بات کہنے کے قابل ہوئے. قرآن کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے حبیب تجھ سے یہودی پوچھنے آئے ہیں کہ روح کیا چیز ہے. ان کو بول دو چپ بھی نہ کرنا اور زیادہ تفصیل بھی نہ کرنا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں جب یہودی تجھے پوچھیں گے نا کہ روح کیا چیز ہے، چپ بھی نہ کرنا اور زیادہ طویل لیکچر بھی نہ دینا اس پر. کیوں؟ یہی رسولوں کی نشانی ہے. وہ ان معاملات پر زیادہ تفصیل سے نہیں بولتے جن پہ رب نہیں چاہتا کہ لوگ بولیں، لیکن چپ کرنا بھی رسول کی شان نہیں ہے. کچھ کہنا عرض کی جو آپ بتاؤ گے میں کہہ دوں گا. انہوں نے کہا کہہ قل الروح من امر ربی، تو کہہ حبیب کہ روح میرے رب کا امر ہے. روح میرے رب کا امر ہے. آنکھ میں طاقت نہیں دیکھے، کان میں طاقت نہیں کہ سنے، جلد میں طاقت نہیں کہ محسوس کرے لمس کو. کیوں؟ تو مردہ نہیں کر رہا نا، تو پھر کس چیز نے محسوس کروایا؟ امر نے. امر روح ہے اور وہ خلق نہیں ہے. یہ راز ہے قرآن پاک کا. آپ قرآن پاک یہ میں 15ویں پارے سے آیت پڑھ رہا ہوں، یہ سالین روح من امر ربی، ٹھیک ہے؟ اور آیت پڑھ کے سناتا ہوں. میں ڈاکٹر نہیں ہوں کہ صرف آپ کو ورس نمبر 35 بتاؤں. میں آیت پڑھ کے سناتا ہوں. مولوی ہوں نا، تو مولوی وہ کام کرتا ہے جو رسول پاک نے کیا، یتلو علیہم آیاتہ ہی. حبیب میں نے نمبر بتانے نہیں بھیجا، آیت پڑھ کے سنانے بھیجا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کل نالائکی کے نام لائکی رکھ دیا گیا. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. آیت پڑھنا کام ہے تیرا، تو پڑھ کے بتا نا. میں بتا رہا ہوں عالم امر کی چیز ہے جس روح، اور روح سے احساس ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. روح سے احساس ہے، روح سے احساس ہے. اور نبی کون ہے؟ روح کو بھی پہچانتا ہے اور خلق کو بھی پہچانتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مالک کیا بات، وہ ایک جوہر ہے، نوری جوہر ہے، جوہر نور ہے وہ، جس کو اللہ کے نبی پہچانتے. اور اسی لیے روح کی بیماریوں کے علاج حضور کرتے. جو پہلے پہچانے گا نہیں وہ علاج کیا کرے گا؟ ہماری ساری بیماریاں جسم کی نہیں ہیں. ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں آپ فٹ ہو بالکل، آپ کہتے فٹ کہتا ہے ڈاکٹر، لیکن مجھے تو فٹ کے دورے پڑتے ہیں. اللہ دوسرا فٹ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان مجھے تو مرغی نہیں چھوڑتی. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپ فٹ ہو، تو کیا ہے؟ فرمایا تیری روح بیمار ہے. اور روح کو پہچاننے والا آلہ ہی کوئی نہیں. جو پہچانتا ہے اس کو نبی اور رسول کہتے ہیں. وہی علاج بتاتا، وہی علاج بتاتا. بندگان خدا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آیت ہیں رب کی، اور دلیل ہیں اور حجت ہیں. اور رب کمال والا ہے. رب کمال والا ہے تو کمال والی ہی دلیل ہے اس کی. ہر نبی اپنے خلق اور خلق میں کمال پر ہوتا ہے، اور کوئی عیب و نقص علم کا، اختیار کا، جسمانی، روحانی، خلق کا، امر کا اس کے اندر متصور نہیں ہوتا. کیوں کہ اگر متصور ہو تو یہ عیب خدا پر لگے گا کہ اس نے اپنا سیمپل اسوہ حسنہ بھی کامل نہیں کیا. سبحان اللہ. تبھی میرے آج فرماتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص یہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہ شمع ہے کہ دعا نہیں. سبحان اللہ. کوئی مثل ہو تو مثال دے، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کے چمن میں سروے جمع نہیں. نہیں ان کے رنگ کا دوسرا، نہ تو ہے کوئی نہ کوئی ہوا. ہو اس کو گل کہے کیا بنے، گلوں کا ڈھیر کہاں. سبحان اللہ. پھول کہہ دوں، لیکن پھول تو اس اسٹیج پر بھی پڑے ہیں
تو پھر بے مثل کیسے کہوں گا پھول کہہ کے؟ پھول تو ڈھیروں کے ڈھیر مل جاتے ہیں، اس لیے ہم پھول بھی نہیں کہہ سکتے. کیوں کہ یہ تو وہ پھول ہے، اگر پھول کہیں کہ جس کے مثل رب نے پورے چمن میں دوسرا پھول بنایا. ماشاء اللہ. اور پھر یہ آخری بات ہے میری، کیونکہ ٹائم ہو گیا. آخری بات، اور اس پر دھیان کرنا، یہ کس نے کہا؟ جب روح آئی آدم علیہ السلام کہا. آپ فرماتے ہیں روح آنے کے بعد میرے اندر حرکت شروع ہو گئی، میں نے ہاتھ ہلایا، اپنے آنکھیں کھول دی. آنکھیں کھولی تو سامنے میں نے دیکھا اللہ کا عرش مجھے نظر آیا. عرش کے ماتھے پر مجھے اللہ کا نام نظر آیا، اس کے ساتھ محمد رسول اللہ کا نام لکھا. اہل ایمان جن کو پیاری لگے بات ہی، میں حدیث پاک پیش کر رہا ہوں امام حاکم نیشا پوری کی کتاب سے، بڑی جلیل القدر کتاب ہے حدیث، تو وہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے. آپ فرماتے میں آدم علیہ السلام کا بیان ہے جو خود میں نے نام لکھا ہے. میں نے پوچھا یا اللہ کریم یہ تیرا نام ہے؟ اب پہلی بات تو آپ کی یہ بتاؤں، بابی جان پڑھی ہے، روح پڑھی ہے، سکولے تو گیا نہیں، انہیں پڑھنا بھی تو شروع کیتا ہے. جان پڑھی ہے جی، جان پڑھتے ہی آنکھیں کھل گئی. آنکھیں کھلی تو مکتوباً لکھا ہوا. تو مولا لکھتا کیوں ہے تو؟ پڑھنے والے کوئی نہیں. آپ فرما رہے میں نے رائے تو قوائم العرش مکتوباً، میں نے قوائم عرش پر نگاہ دی، لکھا ہوا تھا. میں نے کہا لیا کیوں کہ جس کو ابھی 5 منٹ پہلے جان ملی وہ لکھا پڑھ سکتا ہے. ہمارے تو 8 سال کے نہیں پڑھ سکتے. پہلے کہتے ہیں جی گیند نال کھیلو جی، فلانی چیز نہ کھیلو جی، آپ پریپ میں ہیں جی، آپ فلانی میں ہیں. کیوں جی؟ لفظ یہ پہچان ہی نہیں سکتے. تو آپ تو ابھی منٹوں سیکنڈوں کی بات ہے، ابھی جان پڑی، آپ آنکھیں کھول دی، آنکھیں کھول دی تو پڑھنا شروع کر دیا. کہاں سے سیکھا؟ فرمایا نبی کہیں سے پڑھتے نہیں، وہ رب کے پاس سے لکھے پڑھے آتے ہیں. لکھے نہ پڑھے جناب والا، لکھتے پڑھتے نہیں. ساری عمر حضور نے نہیں لکھا، کسی مکتب میں نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، لیکن سب حقائق جانتے ہیں، سب دقائق جانتے ہیں. ہاں یہ موضوع طویل ہے. مکتوباً لکھا ہوا تھا. حضرت آدم علیہ السلام جو عقل دی نا رب نے، تو قیاس کیا پہلے یہ قیاس کہتے ہیں، مجتہدین قیاس کرتے ہیں. یہ قیاس ہے کیا؟ یا اللہ یہ تو تیرا نام ہے، مجھے پتہ چل گیا یہ کس کا نام ہے. یہ جو ساتھ لکھا برابر میں، یہ باقاعدہ حدیث کے لفظ ہیں. یوں ہی لکھا جاتا ہے عرش پر بھی. آپ سے یہ کہتے ہیں جی برابر لکھ دیتے ہو. میں نے کہا اس مسجد سے بڑی مسجد نہیں جو عرش آدم جلوہ گاہ، اس کے ماتھے پر رب لکھ دیا اپنے حبیب کا نام اپنے نام کے ساتھ، تو اس کو پسند ہے. تو کا نو سڑنا ہے. بات ہو گئی رب کا عرش ہے، یہ تیرا ہے، وہ لٹک رہا ہے اس کا ہے نا. تیری کوٹھی ہے تو جس کا چاہے فوٹو لگا، جس کا چاہے نام لکھ، ٹھیک ہے. اب پیسے تو پڑے گا، یہ جناب میں پڑے گا. تو یہ بتائے کوئی تمہیں اور آ کے بتائے گا کہ فوٹو کس کا لگانا ہے، نام کس کا لکھانا ہے. عرش رب کا ہے، نام اپنی پسند کا لکھے گا. تو نام کس کا لکھے گا؟ صاف کرو یار. جی سبحان اللہ جی، ماشاء ایریا اور ڈیفنس میں رہنے کا مطلب ہے انصاف بھی چلا گیا. وہ انصاف تو انصاف ہے نا، چاہے تم جا کے خلا میں رہو. چلو انصاف نہیں تو تحریک انصاف کر لو، تو کرو نا. مزہ آیا نا، انصاف آ گیا سارا. موومنٹ ہو گئی نا انصاف کی. بہرحال یہ سیاسی بات ہے اور ڈیفینس میں نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، نہیں کرتا.
بہرحال آپ تجربہ کرو جیسے دلے کرو، ہم تو آپ کی تجربہ گاہ ہیں، لیبارٹری ہیں، مولوی لوگ ہیں، اور مولوی بھی وہ جن میں طاقت کوئی نہیں، ورنہ طاقت والے مولوی تو آپ نے دیکھ لیے نا، وہ اس طرح بات ہی اگے اگے تو سلطان لائی گلا کرتا سی مولوی کرنے لگتا۔ ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ صرف دلیل کی ہے، دلیل سن لو گے تو ہے، نہیں سنو گے تو ہم کہیں گے ما لا الہ الا اللہ، اور ٹنڈ پھول چاہیں گے تو ٹر جائیں گے، کیوں کہ ہمارا کام ہے صرف دلیل تک، توڑ توڑ کے کسی کو منوانا ہمارا کام نہیں ہے۔ حبیب نے ڈیوٹی یہ دی، عقل بصیرت، اس پہ جا کے دستک دو، کچھ سن لے نہ ہوئے تمہارا کام ختم، مار مار کے سمجھانا مطلب نہیں ہے تمہارا۔ ہاں مکتوباً لکھا ہوا دیکھا، یہ ہستی کون ہے؟ اب جواب کیا ہے سنو، بس یہی آخری لفظ ہے اور تقریر ختم۔ فرمایا لولا ہو لما خلقتک، وہ نہ ہو وہ نہ ہو کا ترجمہ یہی ہوتا ہے، وہ نہ ہو جس کی طرف اشارہ کر رہے ہو نا آدم، وہ نہ ہو یا نہ ہوتا، ما خلقتک، میں تمہیں نہ بناتا۔ یہ نام والا وہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے عربی میں لو لا کا جو لفظ ہے نا یہ خاص ہے، لو لا اگر نہ ہو، یہ لفظ لو لا خاص ہے، اور ہماری گرامر کی جتنی کتابیں ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ لو لا جو ہے نا یہ وجود اول، وجود ثانی، دوسرا وجود، دوسرے وجود کی علت ہوتا ہے پہلا وجود۔ لو لا کا لفظ عربی لغت میں وجود ثانی کی وجہ اور علت بتاتا ہے کہ تیرا ہونا اس کی وجہ سے ہے۔ تو تو نے سوچنا شروع کر دیا تو سوچ کہ تجھے جو میں نے بنایا وہ اس کی وجہ سے بنایا، یہ ہے وجود اولی۔ سبحان اللہ، ابھی سمجھ آئی یا نہیں؟ سبحان اللہ۔ دیکھو کہ نام تو کسی اسم جو ہوتا ہے کسی مسمہ کا ہوتا ہے نا، تو جو آپ ہو ہی نہیں اس کا نام کون لکھے؟ سبحان اللہ۔ ایک بچہ مجھے پیارا بچہ ہے، مرید ہے، مجھے فون کرے شاہ جی میری شادی پر آئیں گے؟ میں نے کہا آؤں گا۔ کہنے میرا پہلا بچہ ہوگا اس کا نام کیا رکھوں گا؟ میں کہا پترا بڑی تیز رفتار ہے تیری، ابھی تجھے دوست چاہیے، پیروں سے یہ بات نہیں پوچھتے، ابھی تیری شادی نہیں ہوئی، کارڈ بھیج رہا ہے، شادی کارڈ پڑے پتر کا نام ہی پوچھنا ہے پیا۔ پیر اس طرح کا مزاح نہ بڑھاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسمہ ہوگا، شخصیت ہوگی تو نام ہوگا نا۔ بالکل جی تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے؟ میں اگر پہلا ہوں تو اس کا تو نام بھی لکھ دیا، اس کا مطلب پہلا میں نہیں ہوں، پہلا تو وہ ہے جس کا نام بھی ہے۔ فرمایا تو ہے نا، لیکن تو ہے وجود ثانی، اور تمہیں ہم نے پیدا کیا اس کی وجہ سے، یہ ہے لولا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے تنظیم المدارس والوں کا کورس ہے جو 6 سال کے بعد کا امتحان ہے نا، اس کو کہتے ہیں موقوف علیہ۔ موقوف علیہ، اچھا موقوف علیہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس پر ڈیپینڈ ہے، اس پر ڈیپینڈ سمجھتے ہو نا، اس پر ڈیپینڈ ہے کیا؟ کہ مولوی تب ہو سکتے ہو جب یہ 6 سال پہلے لگا کے اس کورس تک پہنچو تو تب تم درجہ حدیث تک پہنچو۔ اس کو کہتے ہیں یہ علوم ایسے ہیں جن پر ڈیپینڈ کیا گیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو رب یہ فرمایا تیرا وجود ڈیپینڈ ہے اس کے وجود پر۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ جی۔ تو جب بابا جی ابو البشر سارے بشر کا باپ وہ ڈیپینڈ ہے وجود محمدی پر، تو اور باتیں کیا پوچھتے ہم سے؟
تو یہ تو زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. یا رسول اللہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ. بے شک. مولانا شاہ عبد اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے. سبحان اللہ. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے. سبحان اللہ. بڑا زبان آور بندہ تھا مرزا غالب، واقعی بڑا تھا. ہے دیوان غالب اردو بھی فارسی میرے پاس، اور بڑا کلام کرتا تھا، مگر جہاں آ کر اس کا بولنا بند ہو گیا نا، وہ کیا بات تھی. غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے ہیں، کہاں ذات تو غزل کا شاعر ہے تو سمجھتا ہے نعت بھی کہہ لوں. یہ تیرے بس کی بات نہیں. کیوں؟ تو حبیب کو پہچانتا ہی نہیں. جو پہچانے گا وہ کوئی تعریف کر رب پر، کیوں کہ اس کو وہی جانتا ہے کہ اس نے جان کا بنایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. تو الفاظ و معانی کا بادشاہ بھی یہاں اپنے ہتھیار پھینک گیا. اس کو اس کے شعر نے بتا دیا کہ جس بات پر شعر نہیں میرے سے بن سکے گا وہ ہے ان کی تعریف کا حق ادا کرنا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ہمیں ماننے کی توفیق دے. زیادہ جاننے میں ہم کہیں زندگی میں مقصد سے پیچھے نہ رہ جائیں. مقصد ہے معرفت. ان کی معرفت کا مطلب پہچاننا بھی، جاننا بھی اور ماننا بھی. ماننا، لیکن ماننا وہاں تک ہے کہ جہاں تک پہچان نہیں وہاں تک کی عظمت کو بھی ہم تسلیم کر لیں. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ جب رب کے وہ سب سے قریب ہیں تو پھر رب کے بعد اسی کا مرتبہ ہوتا ہے جو رب کے سب سے قریب ہو. اور یہ سب انبیاء کا بھی عقیدہ ہے، رسول اسلام کا بھی عقیدہ ہے، یہ سب خواص کا عقیدہ ہے کہ وہاں تک کوئی نہیں جہاں تک حضور ہیں. اس لیے مومنین کرام ان کی شان بیان کرنا بھی ایک موضوع ہے، اور اسی موضوع سے بندہ اچھا بھی بنتا ہے، پاکیزہ بھی بنتا ہے، اس کی سیرت بھی بنتی ہے، اس کی صورت بھی بنتی ہے، اس کی دنیا بھی بنتی ہے، اس کی آخرت بھی بنتی ہے. بندہ ایک اور اچھا انسان ہی تب بنتا ہے جب وہ نبی کریم علیہ السلام کے فضل و کمال کو بھی پہچانے، آپ کے احوال مبارکہ کو بھی پہچانے. اسی پہچان میں سارا ایمان آ جاتا ہے اور عمل صالح بھی نصیب ہوتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اس محفل کے بانی کو بھی، بھائی شفیق صاحب کو ان کے حسن نیت، حسن عمل کا ثواب عطا فرمائے. عزیزم وجاہت کو، ان کی سب فیملی کو اور ان کے سب عزیزوں کو اللہ سلامت رکھے. ہمیں اس دنیا میں سلامت رکھے، آخرت میں بھی سب کو سلامت رکھے. آخر دعوانا عالم.